السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور موضوع پہ بات کریں گے اور وہ ہے پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کی طرف سے آئی ہوئی تجویز کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر اسلامی تعاون تنظیم یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی ایک لابی ہونی چاہیے جو کہ مسلم دنیا کو درپیش مسائل اور چیلنجز کے لیے آواز اٹھا سکے۔ اس سے پہلے میں ذرا OIC کے بیک گراؤنڈ کے متعلق آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ کے بعد جب کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور خاص کر جب الاقصی مسجد کو آگ لگائی گئی 21 اگست 1969 کو، تو اس کے بعد اسلامی ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور شمالی افریقہ کے مسلم ملک مراکو یا مراکش کے شہر رباط میں ان کا پہلا اجلاس ہوا اور 25 ستمبر 1969 کو اس کے یعنی OIC کے چارٹر یا دستور پہ جو ہیں وہ دستخط ہو گئے۔ اس کو پہلے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کہتے تھے، اب پچھلے 3-4 سال سے اس کا نام تبدیل ہو کے OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یا اسلامی تعاون تنظیم رکھا گیا ہے۔ اس تنظیم کے کل ارکان 57 ہیں اور اس میں سارے اسلامی ممالک یا وہ ممالک جہاں پہ مسلمانوں کے اکثریت ہیں شامل ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ تر ایشیا، افریقہ، کچھ یورپ کے خاص کر یہ ممالک جو ہیں ان میں شامل ہے۔ OIC کا جو صدر دفتر یعنی ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں واقع ہے۔ یہ تنظیم آبادی کے لحاظ سے بہت بڑی تنظیم ہے جس کی آبادی کوئی 1.82 بلین یعنی عرب لوگوں پہ مشتمل ہے۔ اس تنظیم کے جو سرکاری زبانیں ہیں وہ عربی، انگریزی اور فرانسیسی زبان ہے، کیونکہ ان 57 ممالک جو OIC کے ارکان ہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ یا تو عربی بولتے ہیں یا انگریزی یا پھر فرانسیسی زبان کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے لیکن بدقسمتی سے اتنی مؤثر نہیں رہی ہے کہ جس طرح اور دنیا کی تنظیمیں ہیں، جس طرح یورپین یونین ہیں، آسیان ہیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہیں، نیفٹا ہیں یا اس طرح اور تنظیمیں۔ بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ OIC پوری دنیا میں مسلم ممالک کی ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ مسلم دنیا کو جو درپیش چیلنجز ہے، خاص کر جو سیکورٹی کے چیلنجز ہیں اور سیاسی معاملات ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی شعبے میں تعاون ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوآپریشن ہے، ثقافت کے شعبے میں ہے یا باہمی جو روابط ہیں لوگوں کے درمیان یعنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھانا اور مسلم دنیا کے اندر سیاسی و اقتصادی سٹیبلٹی، ریلیجس ہارمنی یعنی مذہبی رواداری اور پوری دنیا میں سیاسی اور سیکورٹی کے سطح پہ سلامتی جو ہیں اس تنظیم کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس تنظیم نے وقتاً فوقتاً مختلف مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز اور مسائل پہ آواز اٹھائی ہے۔ اس میں کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ، بوسنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ جو روہنگیا کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ اور اس طرح بہت سارے مسائل نہ صرف مسلم اور غیر مسلم ممالک کے درمیان بلکہ مسلم ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ جو مسائل ہیں ان پہ بھی آواز اٹھائی ہے۔ اس تنظیم کے جو سمٹس ہوتے ہیں، جو سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت کی اجلاسیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو وزرائے خارجہ کی اجلاسیں ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ اس تنظیم کے مختلف وقتوں میں اجلاس ہوتے رہے ہیں۔ اب
خاص کر 9/11 کا جب واقعہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہیں، جس میں نہ صرف غیر مسلم ممالک بلکہ مسلمان ممالک بھی شرکت کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھ جاتی ہے، اور اسلام فوبیا کا ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو جو ہیں اسلام اور مسلمانوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکن ممالک کے اندر مسلمانوں پہ اور اسلامی شعائر پہ، مسلمانوں کی مقدس جگہوں پہ، مسجدوں پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو جس طرح فریم کیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور اسلام کو جس طرح فریم کیا گیا کہ یہ جو ہیں کس طرح دہشت گردی میں ملوث ہیں، تو اس لیے پھر مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی۔ نہ صرف انفرادی طور پہ مسلمان ممالک نے آواز اٹھائی، بلکہ اجتماعی سطح پہ OIC کے پلیٹ فارم سے بھی مسلمانوں نے یہ مسئلہ جو ہیں اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بھی اور مختلف سربراہان مملکت کے ساتھ مل کے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی نہ صرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس مسئلے پہ بحث کی، بلکہ ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی اسلام فوبیا پہ خاص کر سر حاصل گفتگو کی۔ اب پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کی طرف سے یہ تجویز سامنے آئی ہے، جب انہوں نے OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی ایک ورچوئل میٹنگ میں اسلام فوبیا پہ بحث کی، اور انہوں نے اجاگر کیا کہ کس طرح بھارت کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر سرپرستی اور نریندر مودی کی سربراہی میں مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں سے امتیازی سلوک جو ہیں وہ روا رکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ کیوں نہ اقوام متحدہ کے اندر جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے مسلمان ممالک کی آپس میں اس تعاون کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے OIC کی سطح پہ ایک لابی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی OIC کی جو مستقل وفود ہیں، پرماننٹ ڈیلیگیشنز، وہ اقوام متحدہ کے اندر بھی موجود ہیں اور یورپین یونین تنظیم کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک نہایت خوش آئند تجویز ہے، لیکن خاص کر جو دو مسلم ممالک ہیں، UAE یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، متحدہ عرب امارات اور مالدیپ، ان دو ممالک کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی ہے، کیونکہ مالدیپ یہ سمجھتا ہے کہ صرف ہندوستان کو ٹارگٹ کرنا اس حوالے سے یہ مناسب نہیں ہے، جبکہ اب متحدہ عرب امارات کے مندوب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے، بلکہ جو OIC کی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے وہ لوگ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم OIC کے ڈیلیگیشن کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر استعمال کر کے اسلام فوبیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آواز اٹھا سکے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے، اگر ہم ایک طرف دیکھیں، کہ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی مضبوط ہے، خاص کر جو تجارتی تعلقات ہیں وہ تو بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جو موجودہ تجارت ہے وہ کوئی 60 ارب ڈالر سالانہ ہے، اور ہم نے دیکھا پچھلے سال اگست 2019 میں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو متحدہ عرب امارات کا جو اعلیٰ ترین شہری اعزاز یعنی ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے، جس کو آرڈر آف دی زید کہتے ہیں، وہ دیا گیا۔ اس کی طرف سے کافی مسلم ممالک کی طرف سے اور خاص کر پاکستان کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جو دو طرفہ تعلقات ہیں یہ پھر آڑے آ جاتی ہیں کہ اس طرح جو مشترکہ کوشش ہیں اور مشترکہ پلیٹ فارم اس کو بنایا جا سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منیر اکرم کی طرف سے جو یہ تجویز سامنے آئی ہے، مسلم ممالک کو اس پہ سوچنا چاہیے،
آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی ایک ایمرجنسی میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے اس حوالے سے کہ ہم کس طرح نہ صرف OIC کے پلیٹ فارم سے بلکہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے مسلم ممالک کو درپیش چیلنجز کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے حل کے لیے، اور خاص کر جو ایک لہر ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے پوری دنیا میں، خاص کر مغربی دنیا کی طرف سے جو یہ لہر چلائی گئی ہیں، اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگ نئی ویڈیو اپلوڈ سے بر وقت مطلع رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔